یاری مرتضی یاری مرتضی جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی۔ یاری مرتضی یاری مرتضی جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی۔ یاری مرتضی یاری مرتضی جنگل ماشاءاللہ اللہ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وأبيه وجده وأبيه وأمه جعل الهاتين المحبتين اللهم صل على محمد وآله صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في الله والقلم سيد العرب والعجم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المغربين ورب المشرقين
جد الحسن والحسین المکی المدنی الہاشمی القرشی الابتہی التہامی ہادینا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد الذين أظهر الله عنهم الرجس على البيت ويطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله عز شانه وقهر سلطانه وقاله الحق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صلاة صاحبان ایمان، بزرگاران محترم، پروردگار خلاق عالمیان اپنی محترم و مستحکم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ اپنی مخلوق کے ذرے ذرے میں اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، چاہے وہ مخلوق اس سے سوال کرے یا نہ کرے، اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اس کی اطاعت کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اللہ اپنی رحمان و رحیمیت ہونے کے سبب رحم بھی فرماتا ہے، کرم بھی فرماتا ہے۔ کیوں؟ خالق کی ذات اتنی عظیم ہے، وہ اتنا سخی ہے، وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اسے ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں، ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں۔ جو سوال کرتا ہے وہ اللہ اس کو تو عطا فرماتا ہی ہے، جو نہیں بھی مانگتا وہ خالق اسے بھی عطا کرتا ہے۔ پہلے شاید عرض کیا، وہ معبود اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو اس کا اپنا ہے، عبادت گزار ہے، اطاعت شعار ہے، اس کو تو دیتا ہی ہے۔ جو اس کا دشمن ہے، اس کی جگہ خود کو خدا ثابت کرانا چاہتا ہے، وہ معبود اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ جو اس کے نام سے دشمنی رکھتا ہے، وہ معبود اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عبد، ایک ہوتا ہے معبود۔ بندہ کہلاتا ہے عبد، بندہ کہلاتا ہے عبد، اللہ کہلاتا ہے معبود۔ اگر عبد اپنی عبادت چھوڑ دے، عبد اپنا مرتبہ نہ پہچانے، عبد اگر اپنی منزلت نہ سمجھے، یعنی بندہ اگر اپنے فریضے کو نہیں سمجھے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ وہ معبود ایسا کارساز ہے کہ وہ پھر بھی ہر حال میں اپنی رحمت، اپنی عظمت بندوں پر جعل و فکر فرماتا ہے۔
کیونکہ لاکھ بندے بھی ایک ساتھ مل کر، کروڑوں بندے بھی، تمام کائنات بھی ایک ساتھ مل کر اس کو زندگی بھر ایک بھی سجدہ نہ کرے، جملہ سنیں، اگر تمام کائنات مل کر ایک ساتھ اجتماع کر لیں، اتفاق کر لیں کہ آج سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، اگر تمام مخلوق مل کر اللہ کو سجدہ نہ کرے تو وہ معبود اپنی ذات میں بدلنے والا نہیں ہے، وہ پھر بھی معبود رہے گا، اس کی عزت میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ معبود جتنی رحمت نازل فرما رہا ہے، اس نے ہمیں پانی کے اوپر زمین کا فرش بچھا کر دیا، بغیر ستون کے آسمان کے شامیانے کو لگا کر دیا، چاند و سورج میں روشنی معین کی، ستاروں کے قمقمے بنائے، پہاڑوں کی میخیں بنائی، ہواؤں میں روانگی عطا کی، پھل پھولوں میں مہک اور خوشبوئیں عطا فرمائی، زمین سے اناج اگانے کی طاقت دی۔ اگر انسان ابتدا سے انتہا تک تمام مل کر اگر ایک بھی سجدہ نہ کریں تو وہ معبود ہے، اس کی ذات میں فرق آنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ صرف ایک ہوا کو حکم دے دے کہ نہ چلے تو انسان ایک سانس کے بعد دوسرے سانس کا محتاج ہو جائے۔ بے سلام بھیجیے بر محمد بندے کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ کل کی منڈی سے یاد ہو تو وہ ڈھیل دیتا ہے، آزماتا ہے، کہاں تک پہنچ ہے اس کی، کہاں تک بڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ ایک صرف ہوا کو حکم دے، ہوا نہ چلے تو انسان ایک سانس سے دوسرا سانس نہیں لے سکتا۔ تو صرف ایک سانس کو اگر اللہ روک لے تو تمام کائنات اس خالق کا نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک سیکنڈ سے بھی کم کا ایک سانس ہوتا ہے، نہ کرو زندگی بھر عبادت، اس کی ذات پہ فرق آنے والا نہیں۔ وہ معبود تھا، معبود ہے، معبود رہے گا۔ اگر اس نے ایک سانس کو روک دیا تو تمام کی تمام کائنات ہلاک ہو جائے گی۔ اس کی ذات پہ فرق نہیں آنے والا۔ اس کی ایک لمحے کے لیے بھی اگر کرم فرمائی ہٹ گئی، نظر رحمت ہٹ گئی تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بس جب خالق کی، جب خلاق عالم کی ایک ذرہ برابر بھی اگر نگاہ رحمت ہٹ جائے، جب نگاہ رحمت ہٹ جائے، سب کے سب ہلاک ہو جائیں، تو پھر اللہ نے جن کی مرضی میں اپنی رضا کو داخل کیا، جن کی محبت میں اللہ نے اپنی محبت کو داخل کیا، یہ نہیں ہوتے تو زمین نہیں بنتی، یہ نہیں ہوتے آسمان نہیں بنتا، یہ نہیں ہوتے چاند و سورج نہیں بنتے۔ بات وہی پہلے والی ہے، اس اللہ نے رحم فرمایا، پانی پر زمین کا فرش بچھا، آسمان پر شامیانے لگے، چاند و سورج میں روشنی پہنچی، یہ اللہ کی قدرت۔ اب اس اللہ نے ایسا ذریعہ بھی بنایا، سنو یہ میری محبت ہے تو ان سے محبت کرو۔ جس طرح ایک اگر سانس روک لوں تو زندگی دنیا کی ختم ہو جائے، تو اگر ان کی محبت رک جائے تو آخرت کی ہمیشہ ہمیں بے سلام علیہ محمد۔ دنیا میں مخالفت سے ایک ساتھ روک لے تو دنیا کی زندگی ختم، ان کی محبت رک جائے، ان کی معرفت رک جائے تو دنیا کی زندگی چند روز کی ہے۔ یہاں کے بعد تو بہت بڑی زندگی ہے نا، صلوات پڑھیے بر محمد۔
تذکرے میں بات فضائل مرتضوی تک پہنچی تھی. ایک سوال یہ ہوتا ہے، آپ سب کا ذکر چھوڑ کے ایک علی بن ابی طالب ہی کا ذکر کیوں کرتے؟ آپ بہت بڑھا دیتے ہیں علی کو، علی کو بہت بڑھا دیتے ہیں. بھائی نہیں ہے ایسا، ہم علی کو نہ بڑھاتے نہ گھٹاتے ہیں. اللہ کی قسم اس پر لعنت ہو جو علی کو علی کے مرتبے سے گھٹا ڈالے، اس پر اللہ کی لعنت. جو علی کو علی کے مرتبے سے بڑھا دے، اس پر بھی اللہ کی لعنت. میرے مولا کا یہ فرمان تھا نا، میری وجہ سے دو طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے. ایک وہ جو مجھے میرے مرتبے سے گھٹا دے وہ بھی جہنمی، جو میرے رتبے سے بڑھا دے وہ بھی جہنمی. علی کی تو شخصیت یہ ہے، خدا کے بعد رسول، رسول کے بعد اگر کوئی شخصیت انسانیت ہے تو وہ ذات علی ہے، جس کے اصل مرتبے کو کوئی سمجھ نہ سکتا ہو، اس کے بڑھانے کی تو بات ہی نہیں بڑھا سکتا نا. ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہم نے وہ کیا جو مصطفیٰ سے دیکھا، جو محمد نے کیا ہم وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے پیروی رسالت معاب کی. رسول نے، بڑا عجیب جملہ ہے، رسول نے جس کو قدموں تلے دبا دیا، ہم قیامت تک اسے دباتے رہیں گے. نبی نے غدیر میں جسے بلند کر دیا، ہم قیامت بھیجیے محمد قیامت تک. تو دنیا میں کوئی شخصیت ہو بھی تو ایسی نا جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کا تذکرہ پہلے کر دو. بھئی یہ تو ہم مانتے ہیں نا، اللہ کے بعد رسول کی شخصیت ہے، رسول کے بعد ہے علی کی شخصیت. کیونکہ علی باب العلم ہے اور حضور مدینۃ العلم ہے. شہر علم تو حضور ہی ہے نا، علی تو اس کا دروازہ ہے. بحث تو یہ ہے کہ بغیر دروازے کے شہر میں داخلہ نہیں ہوتا. سمجھ رہے نا؟ کل بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہم یہ علم کیوں اٹھاتے ہیں، ہم تابوت کیوں نکالتے ہیں، اس میں کتنی اہمیت ہے، کتنا ثواب ہے. اچھا ایک سوال ہوتا ہے، آپ گریہ کیوں کرتے ہیں صاحب؟ گریہ کیوں ہوتا ہے؟ رویا کیوں جاتا ہے امام مظلوم پر؟ کیونکہ امام شہید ہوئے ہیں. شہید رتبہ پاتا ہے، مرتبہ پاتا ہے، زندگی پاتا ہے، نعمتیں پاتا ہے، اللہ کی طرف سے فضل و کرم پاتا ہے نا. تو شہید ہونے پہ تو خوشی منانا چاہیے، کیونکہ اس نے رتبہ پایا، اس نے مرتبہ پایا، اس نے منزلت پائی، اس نے جنت میں مقام پایا، وہ اللہ سے قریب زیادہ ہوا. کامن سینس ہے نا، جب شہید ہوتا ہے تو رتبہ پاتا ہے. اب جب رتبہ پا گیا تو خوشی کا اظہار کیا جانا چاہیے، رونا تو نہیں چاہیے، غم تو نہیں کرنا چاہیے. بھائی دنیا کے دوسرے شہیدوں پہ خوشی منائی جا سکتی ہے کیونکہ ان کے رتبے دنیا میں نہیں تھے. سمجھ ہی نہیں رہے. شہید ہونے کے بعد رتبے بڑھے. بھائی اس کا رتبہ کیا بڑھے گا جو کم سنی میں بھی رضوان جنت کو اپنی چوکھٹ پر بلا لیتا ہو؟ اس کا رتبہ کیا بڑھے گا جو کھیلتے کھیلتے دوش نبی پر جوانان جنت کی سردار
رسول کی عبادت ایک طرف، اس کا مرتبہ تو دیکھو، جب آغوش رسول سے دوش نبی پر سوار ہو گیا عالم نماز میں، تو رسول کو تمام کائناتوں کی عبادت کی فکر نہیں، میں سلام بھیجیے محمد نہیں فکر۔ اچھا، اس کا مطلب یہی ہوا نا میرے عزیزوں کہ شہید کا رتبہ بڑھا تو خوشی ہوگی۔ اب جو کوئی شہید ہوتے ہوتے بچ جائے، شہید نہیں ہو پائے تو غم ہونا چاہیے نہیں؟ اپوزٹ تو یہی ہوا نا، اگینسٹ تو یہی ہوا۔ اگر شہید کا رتبہ بڑھ گیا خوشی ہوئی، تو جو شہید ہوتے ہوتے رہ جائے اس پہ تو غم کرنا چاہیے نا۔ ایک کی بات نہیں، دو کی نہیں، 10 کی نہیں، 1000 کی نہیں، تمام عالم اسلام کے ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سے ایک سوال، تمام مسلمین کا ایمان آدم صفوت اللہ پر، نوح نبی اللہ پر، ابراہیم خلیل اللہ پر، اسماعیل ذبیح اللہ پر، موسیٰ کلیم اللہ پر، اللہ کا پیغمبر ابراہیم خلیل خدا بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے۔ بھئی ہسٹری جانتے ہوں گے تو بہت لطف لیں گے۔ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے۔ شہید اللہ کی بارگاہ میں قربانی تو ہوتا ہے نا، گلے ہی تو کٹاتا ہے، ذبح ہی تو ہوتا ہے۔ تو ابراہیم بیٹے کو شہید کرنے جا رہے تھے، قربان کرنے جا رہے تھے۔ اسماعیل بچ گئے، دمب آ گیا، شہادت ملنے والی تھی نا اسماعیل کو، شہادت ملنے والی تھی۔ اسماعیل شہید نہیں ہوئے، بچ گئے۔ دنیا کا کوئی مسلمان کہہ دے کہ اسماعیل کا درجہ کم ہو گیا، نہیں کہہ سکتا نا۔ تو ہر مسلمان قیامت تک لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا 10 ذی الحجہ کو عید کی خوشی مناتا ہے۔ اسماعیل بچ گئے، خوشی مناتا ہے۔ بھائی ہم کیوں نہیں کرتا؟ بھائی شہادت کا درجہ نہیں ملا تو رونا، لیکن نہیں، اگر جو بھی شہادت اسماعیل نہ ہونے کی بنا پر رو گیا، اسماعیل بچ گئے، اب خوشی مناتا ہے، افسوس نہیں کرتا۔ اگر اس نے عید کے دن خوشی چھوڑ دی اور رونے بیٹھ جائے، وہ اسماعیل کیوں شہید نہیں ہوئے؟ عید کی خوشی نہیں کی تو اسلام کے حکم سے خارج ہے نا، جو عید نہ منائے، جو عید نہ منائے، جو عید نہ منائے اسلام کے حکم سے خارج۔ تو ابتدا سے قیامت تک کا کوئی مسلمان عید میں خوشی کے بجائے اسماعیل کے قربان نہ ہونے کی رنجیدگی کا عالم نہیں کر سکتا، ادا نہیں کر سکتا، ماتم نہیں کر سکتا، رو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قانون قدرت یہ ہے، جو بچ جاتا ہے خوشی اس کی ہوتی ہے۔ بھائی صلوات بھیجیے محمد۔ جو بچ جاتا ہے، ایک مختصر سی بات ہے، اسلام مسلمین کی بات تو چھوڑیے، آج دنیا انسانیت کا دستور یہ ہے، ہماری اس آزاد ملک کے قانون دیکھیے، دنیا کی ہر کنٹری میں دیکھیے، جہاں بھی سرحدوں پر جوان کھڑے ہوتے ہیں، ملٹری ہوتی ہے، آرمی ہوتی ہے، کسی آتنکوادی سے مقابلہ ہوتا ہے، آرمی کے لوگ بھی مرتے ہیں نہیں، کسی اپوزٹ کنٹری سے جنگ ہوتی ہے تو فوج مرتی ہے، فوج مرتی ہے، فوج مرتی ہے،
تو قانون کنٹری کیا ہوتا ہے، حکومت کا قانون کیا ہوتا ہے عزیزو؟ اس کو بڑے احترام سے اس کے جنازے پر پوری آرمی بیٹالینز ہوتی ہیں، ایک معمولی سے فوجی بھی ہوتا ہے، اگر اس کی پوسٹ بڑی ہو، جنرل کرنل ہو، تو سمجھو راشٹرپتی تک آتا ہے، پریزیڈنٹ تک آتا ہے، پرائم منسٹر تک آتا ہے، اور با اعتبار بہت وقار کے ساتھ، بہت جذبے کے ساتھ توپوں کی سلامی ہوتی ہے، شوٹ کر کے سلامی دی جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے، دنیا کا قانون بتا رہا ہوں، دنیا کا قانون، تھوڑی دیر کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، جیسا بڑا حادثہ ہوا ہو، جیسی بڑی پوزیشن کا آدمی مرا ہو، اس کے غم میں شوق سماروہ ہوتا ہے، اس کے غم میں مون دھارن کیا جاتا ہے، 5 منٹ خاموش، 2 منٹ خاموش، کس لیے؟ اس جانے والے کا غم منایا جا رہا ہے، کیوں؟ اس نے بہت بڑی بہادری کا کام کیا، ہمارے ملک کو بچانے کے لیے شہید ہو گیا۔ بھئی کم ظرفو، یہ تو سمجھو جو ایک عام انسانی حکومت کو بچائے، اس کے شہادت پہ غم منایا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد غم منایا جاتا ہے۔ تو عزیزو، شہادت پر گریہ ہوتا ہے، اور یہی قانون اسلام رہا۔ اور یقیناً جب بات آ گئی ہے تو بھلے میں نے عرض کی ہو، لیکن پھر سنیں، ہم ابتدا سے انتہا تک کے آتنکواد کے خلاف ہیں۔ اسلام آتنکواد سے خلاف ہونا ہی سکھاتا ہے۔ جتنی بھی اسلام کی جنگیں ہوں، اس کا ریزن ہی یہ رہا کہ وہ آتنکواد کے خلاف تھی۔ کربلا میں امام نے اپنے عزیزوں کو قربان کر دیا، ریزن یہی تھا کہ امام آتنکواد کے خلاف جنگ لڑنا چاہ رہے تھے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ 11 ستمبر کو امریکہ کے نیو یارک واشنگٹن میں ورلڈ ٹریڈ ٹاور سینٹر پر اٹیک ہوا۔ دنیا کی میڈیا نے، ورلڈ میڈیا نے اعلان کیا اسامہ بن لادن آتنکوادی ہے، کیونکہ اس نے ورلڈ ٹریڈ ٹاور سینٹر پر اٹیک کیا۔ میں اپنی زبان نہیں کہہ رہا ہوں، ورلڈ میڈیا کے کہنا اسامہ بن لادن نے اٹیک کیا، تو اس لیے وہ آتنکوادی ہو گیا۔ اس نے عمارت گرا دی، عمارت ڈھا دی، وہ آتنکوادی سمجھ رہے ہیں نا عزیزو؟ تاریخ جانتے ہوں کہ بہت لطف آئے گا۔ تو جو عمارت گرا دے، آج کی میڈیا، آج کا زمانہ اسے آتنکوادی گھوشت کرتی ہے۔ ہم 1400 سال سے کہتے چلے آ رہے ہیں، عمارت میں قید نہیں، عمارت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کچی ہو یا پکی ہو، آج اگر ورلڈ ٹریڈ ٹاور سینٹر پر اٹیک کرنے والا دنیا کی نظروں میں آتنکوادی ہے، تو 1400 سال سے ممبروں سے یہی تو کہتے چلے آ رہے ہیں، جس نے فاطمہ کے لڑکوں کے صلوات بھیجیے محمد۔ پہچانو آتنکواد، وہ بھی آتنکوادی نا، جس نے فاطمہ کے در کو اوپر آگ لگا دی، دروازہ گرا دیا۔ تو عزیزان من، اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے بہت عظیم رتبے تک منزل پہنچ چکی ہے۔ تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ خلاق عالمیان ہے، اللہ قادر و یگانہ ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ کیسی کیسی خلقت اس معبود نے رکھی ہے، اور ہر خلقت میں اس کردگار نے ایک ایک راز پوشیدہ رکھا ہے۔ ابھی تک تمام قدرتیں سمجھتے چلے آ رہے ہیں، اب ایک معمولی سی قدرت سمجھیں، انسان کی عقل کام نہیں دیتی ہے۔ ایک ذرا سی چونٹی ہوتی ہے، کیڑی، ذرا سی چونٹی، برسات میں چونٹی نکل نہیں سکتی،
جہاں بھی بلوں میں پانی پہنچ جاتا ہے تو ایک ساتھ گچھوں میں ہزاروں کی تعداد میں، سوئیوں کی تعداد میں ایک ساتھ نکلتی ہیں مجبور ہو کے، بلوں میں پانی پہنچ جاتا ہے تو جان بچانے کے لیے۔ اب ہوتا کیا ہے، چیونٹی کبھی پکی جگہ میں بل نہیں بنا سکتی کیونکہ کم طاقت کا جانور ہے، تو چیونٹی کا بل ہوتا ہے کچی چیزوں میں، لکڑیوں میں، سمجھو مٹی کے اندر۔ تو اب برسات کی بارش کے نقصان کی بنا پر شکار نہیں کر سکتی، غذا کا انتظام نہیں کر سکتی، قدرت الہی سمجھنا۔ تو وہ چیونٹی برسات میں اپنی غذا برسات تک کی معین رکھ لیتی ہے، حفاظت سے رکھتی ہے، کچھ چیزیں دانے وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے وہی غذا بہت ہے۔ تو اب حکمت الہی کیا ہے، گیہوں ہوتا ہے نا، تو چیونٹی گیہوں کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، گیہوں کے 2 ٹکڑے کرتی ہے۔ اور دھنیا جو آتا ہے، ایک تو پتی کا دھنیا ہوتا ہے، ایک ثابت ہوتا ہے، تو اس کے اکثر 2 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے کو 2 حصوں میں بانٹتی ہے، یعنی ایک پورے دھنیے کو، ایک پورے دانے کو، ثابت کو 4 حصوں میں، گیہوں کو 2 میں بانٹ کے رکھتی ہے حفاظت سے برسات کے لیے، اور دھنیے کو 4 حصے میں، 4 ٹکڑوں میں کر کے برسات میں اپنی غذا کا انتظام کرتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس مختصر سی، اس کمتر چیونٹی کو بھی اتنی عقل دی، یا اللہ نے اپنی قدرت اس میں ایسی شامل کی، کیونکہ چیونٹی کو بھی یہ معلوم ہے، جس کی باریکی انسان بھی نہیں سمجھ سکتا، کہ گیہوں اگر 2 ٹکڑوں میں ہو تو برسات میں کبھی جم نہیں سکتا، ایک گیہوں کا دانہ اگ سکتا ہے، اس لیے وہ چیونٹی 2 ٹکڑوں میں بانٹتی ہے۔ اور دھنیا کو، کیونکہ دھنیا 2 حصوں میں بھی اگنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے وہ چیونٹی دھنیوں کو 4 حصوں میں بانٹتی ہے، تاکہ وہ قادر اپنی رحمت اس پر ہمیشہ سایہ فگن رہے۔ بس اللہ کے بندوں سے یہی تو التجا ہے نا، اللہ کے علاوہ رازق کوئی نہیں، عقل دینے والی وہ ذات ہے، مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھو، جب وہ دیتا ہے تو بے در کو ابوذر کر دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ شیء قدیر۔ ابھی تک کی آپ نے مجالس سماعت کی، بہت عمدہ طریقے سے، بہت خوش فہمی کے ساتھ، بہت اعلیٰ ظرفی کے ساتھ ماشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ دینے کے ذریعے میں کچھ آگے پڑھ بھی پایا، ورنہ مجھے اتنی امید بھی نہیں تھی کہ اتنی کم پبلک میں ایسی کامیاب مجالس رہیں گی۔ یہ مولا کا صدقہ ہے، شہزادی فاطمہ کی دعا ہے، ان کے بچوں کا ایک تصدق تھا جو کامیابی و کامرانی کی منزل تک عشرہ تمام ہو رہا ہے۔ تو اس عشرہ محرم میں ہم نے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا، اب باقی ایک اور مجلس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جتنے فضائل ہم نے سمجھے کل تک کی مجلسوں میں، جتنے مراتب اہل بیت ہم نے سمجھے، جتنے مناقب سمجھے، جتنی فضیلتیں، جتنی عظمتیں ہم نے سمجھی، اس کے ذریعے آج ہمیں کیا کچھ رزلٹ ملا، ہم اس سے کیا فیض حاصل کریں گے، ہم اس سے کہاں ترقی پا سکتے ہیں، ہم اس کے ذریعے اپنی نفس میں کہاں سدھار پیدا کر سکتے ہیں، اپنے دل میں کہاں اصلاح پیدا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کہاں گناہوں کے راستے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں اسی منبر رسول سے ملتی ہیں۔ میں انشاءاللہ عرض کروں، اگر آپ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں،
تھی کہ قارون زمین میں دھستا چلا گیا تھا، یاد ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اس نے شکر نہیں کیا، اس نے شکر نہیں کیا۔ انسان ہر چیز کا ذخیرہ کر لیتا ہے، لیکن کبھی حویث پوری ہو جائے اتنا ذخیرہ نہیں ہوتا، اس کی حویث پوری نہیں ہوتی، مایوس ہی مایوس رہتا ہے۔ فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا اخبار بچھا کر سونے والا شخص کہیں دکان کے آگے سو گیا، کہیں سڑک پر سو گیا، کہیں فٹ پاتھ پہ سو گیا، کہیں ڈیوائیڈر پہ سو گیا، کہیں کسی گاڑی کے نیچے سائے میں آ کے سو گیا، کہیں برسات ہے تو کہیں سردی ہے تو کہیں گرمی ہے۔ اللہ سے دعا یہی کرتا ہے، معبود میری زندگی پہ بھی رحم فرما، کائنات کی ہزاروں گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ رہے ہیں، معبود میرا بھی تو کوئی ٹھکانہ بنا دے۔ اللہ رب کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات میں اللہ کیا میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے کوئی رہائش کی جگہ نہیں؟ اللہ بھی رب عظیم تھا، سن لی معبود نے، رہنے کو ایک گھر عطا فرما دیا۔ فٹ پاتھ سے اٹھ کر گھر کی چار دیواری میں سایہ فگن ہو گیا، مصیبتوں مشقتوں سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ ٹائم رہا، معبود سب کے گھر سجے ہوئے ہیں، میرا گھر ویران ہے، معبود مجھے بھی تو اتنی مال و منال دے، اپنے گھر کو میں بھی سجا سکوں۔ اللہ نے عطا فرما دیا، مال و منال ملا، یہ بھی سامان وہ بھی سامان وہ بھی سامان، سب کچھ آ گیا۔ معبود تو کتنا بڑا رازق ہے، تو نے سب کو کتنا کتنا عطا کیا، سب بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں، میں ایک اکیلے گھر میں رہ رہا ہوں، تو معبود مجھے بھی تو اتنا بنگلہ عطا فرما دے۔ وہ بھی رب کریم، اس نے وہ منزل بھی عطا کر دی، بلڈنگ میں بھی رہنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب پھر حویث آگے بڑھی، خواہش اگلی منزل پر پہنچی، معبود اب جتنی بھی بلڈنگ میں رہنے والے ہیں سب گاڑیوں سے جا رہے ہیں، میرے پہ کوئی گاڑی نہیں ہے، پروردگار تو کریم ہے، تو مجھے بھی گاڑی سے نوازش فرما۔ اللہ نے وہ بھی تمنا پوری فرما دی۔ معبود سب کے عورتیں سب کے بچے اعلیٰ اعلیٰ لباس پہنتے ہیں، سب کے بچے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، میرے پروردگار مجھے بھی تو اتنی نوازش فرما دے۔ اللہ نے نوازش عطا فرمائی، لباسوں کی قیمتیں عطا فرمائی، کھانے کی غذاؤں کی قیمتیں عطا فرمائی، اسٹینڈرڈ کے حساب سے رہنے کی سہولیات کے سامان فراہم کر دیے، اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم کی نوبت کی ترقی کی سہولیات اللہ نے عطا فرما دی۔ اب جب سب کچھ برابر ہو گیا، اتفاق ہوا، ایک بخار آ گیا، بڑھتا چلا گیا، کمزوری آتی چلی گئی۔ معبود تو اتنا بڑا معبود ہے، مجھے مصیبت میں مبتلا دیکھ رہا ہے، کیا اور تجھے کوئی بندہ نہیں ملا؟ میں مصیبت میں کیوں ہوں؟ اللہ نے شفا عطا فرما دی، آگے چل کے بزنس میں کچھ نقصان ہو گیا، تمام دنیا سے نفرت چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں نفرت کرنے لگا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا تیرا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا پروردگار؟ سب کی کیسی کیسی ترقی ہو رہی ہیں، میرا بزنس ڈاؤن ہو رہا ہے، میری ترقی کم ہوتی چلی گئی، تو آواز قدرت بھی تو یہی آئے گی نا، کتنا کم ظرف تھا، کتنا کم وقت تھا، نا شکرہ تھا، فرش پر زمین پر اخبار بچھا کر رہنے والا اس خلاق عالمیان نے بلڈنگوں تک پہنچا دیا، شکر ایک بار بھی نہیں کیا، شکر ایک بار بھی نہیں کیا، اطاعت کا سجدہ ایک بار بھی نہیں کیا، جہاں ذرا سی تکلیف ہو گئی معبود یہ کیوں کر دیا؟
تو یہ انسان کی کمزوری کا ثبوت ہے، یہ اس کی معرفت کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ جب معرفت نہیں ہوتی تو شکر بھول جاتا ہے، اطاعت بھول جاتا ہے، رحمتوں کے نزول کا وقت بھول جاتا ہے، پریشانیوں کے آنے کا وقت بھول جاتا ہے، اپنے مال منال حشمت جاہ و حشم دولت میں اتنا گھس جاتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس سے یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ جس نے دی ہے ایک بار اسے تو سجدہ کر کے دیکھ لے۔ تو انسان ہے ناشکرا، کم ظرف ہے انسان، بہت جلد اللہ کو بھول جاتا ہے، ذرا سا پا لیتا ہے تو اسے فراموش کر دیتا ہے، ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو اس سے شکوے پہ شکوے کرنے لگتا ہے، جیسے بہت بڑا معتقد اللہ کا یہی تھا۔ تو مجالس سید الشہداء ہمیں تربیت سکھاتی ہیں، ہمیں درس دیتی ہیں، ہمیں سلیقہ سمجھاتی ہیں۔ کم سن غور سے سماعت کریں، ہر جوان، ہر ضعیف، ہر ماں، ہر بہن بغور خاص سماعت کریں۔ تو تربیت حسین ہمیں سکھاتی ہے، سلیقہ حسین ہمیں درس دیتا ہے، معرفت حسین ہمیں ہدایت دیتی ہے، اسی لیے ہم عزاداری کرتے ہیں، اسی لیے مجالس برپا ہوتی ہیں، اسی لیے ہم علم اٹھاتے ہیں، اسی لیے ہم سینہ زنی کرتے ہیں، اسی لیے قما و زنجیر کر کے حسین کی صداقت کا یہی تو ثبوت دیتے ہیں نا۔ حسین یہی زندگی عطا کرنے کے لیے قربان ہوئے تھے۔ آج ہم ماتم کرنا شروع کریں، شہزادی زینب کا پردہ نہیں رہا کربلا کے بعد، اور خود ہمارے سروں پہ ماں بہنوں کے چادریں نہیں ہیں، ہم کیا ماتم کر پائیں گے؟ ہم امام کی قربانی کے لیے وفا کا ماتم کر رہے ہیں۔ مولا عباس بہت بڑے وفادار تھے، کیسی وفا دکھائی بھائی کو، آخر ٹائم تک آقا کہا۔ بھائی وہ عباس کی وفا کو کیا یاد کرے گا جو بھائی اپنے بھائی سے وفا نہ کرتا ہو؟ وہ بیٹا اکبر کے ماتم کیا کرے گا جسے خود اپنے باپ کی قدر نہ ہو؟ وہ بہن کیا حسین کو روئے گی جو خود اپنے بھائی کی عظمت نہ سمجھتی ہو؟ وہ بھائی کیا زینب کے عظمت کو سمجھ پائے گا کہ کس طرح عباس آتے تھے زینب کی خدمت میں جو خود اپنی بہن کی عزت نہ کرتا ہو؟ تو حسینیت درس دیتی ہے انسانیت کا، اسی لیے کہتے ہیں حسین نے اسلام نہیں انسانیت کو بچایا ہے۔ ہر چیز کا سلیقہ ہمیں حسینیت سے ملتا ہے، تبھی تو پتہ چلے گا ہماری اصلیت کیا ہے، ہم کتنے کھرے میں ہیں، کتنے کھوٹے میں، کتنی سچائی میں، کتنی گمراہی میں۔ ذرا اپنے دل کو ٹٹول کر تو دیکھو، تو سمجھنا کہ حق ہم سے کتنے قریب ہے اور ہم حق سے کتنے دور ہیں۔ امام مظلوم کی محنتیں یوں ہی رائگاں نہ ہونے پائے ہمارے ذریعے۔ 10 دن یا حسین کیا مجلس ہوئی، امام بڑا بند کر کے گھر میں بیٹھ گئے، ہر آدمی اپنا، بعد میں پتہ ہی نہیں دوسرے کسی امام کی شہادت ہوئی تو 4 ہی آدمی ملے۔ اب جو مسجد آباد ہے، رمضان کے بعد جو مسجد میں آبادی کب ہوتی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی گھٹ جائے گی، ہوگی بھی نماز یا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے اعتقاد کی کمی، معرفت کی کمی۔ حسینیت یہ نہیں سکھاتی، حسین کا مقصد ہے زندگیاں قربان کر دو، گلے نثار کر دو، حق کے اوپر قائم رہو۔ معرفت جسے بولتی ہے وہ نہیں بدلتا، ایمان بھلے سے بدل جاتا ہو۔ پرانی مجلس سے یاد ہوں تو عزیزان گرامی، بہت بڑا مقام ہے پردے کا، بہت بڑا مقام ہے پردے کا۔ کسی ایک کے لیے نہیں، منبر عالم اسلام کے لیے ہوتا ہے، عالم اسلام
کے لیے، کائنات کے لیے منبر کا خطاب ہوتا ہے، کسی ایک کے لیے نہیں، 10 کے لیے نہیں، 100 کے لیے نہیں، کیونکہ یہ منبر شفیع رسول ہے۔ سب سے پہلی مجلس کی خطیبہ اور ذاکرہ کا نام تھا زینب، سب سے پہلی مجلس عزا اور عزا خان ہے حسین تھا شام، وہیں سے ہمیں سلسلہ ملا نا مجلسوں کا۔ کس نے سکھائی مجلس؟ جس نے اپنی چادر قربان کر دی تھی آج ہماری ماں بہنوں کی چادروں کو سلامت رکھنے کے لیے، جس نے اپنے بھائی کی گردن قربان ہونا گوارا سمجھی، اپنے بیٹوں کو تمنا دلائی کہ تم بھی اسلام کے اوپر قربان ہو جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ اسلام باقی رہ جائے۔ ایک سوال ہے، ہم حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اس چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس کی خاطر حسین نے بھی اپنی جان دے دی ہے؟ سوچنا کبھی سوال کا جواب۔ ہم حسین کے زیادہ چاہنے والے یا اس کے جس کے اوپر حسین نے اتنی چاہت کا اظہار کیا کہ اس کے لیے جان بھی قربان کر دی؟ خالی یہی نہیں، ایک نماز کا ہی نام نہیں ہے، ایک روزے کا نام نہیں ہے اسلام، ایک حج کا ہی نام اسلام نہیں ہے، ایک زکوٰۃ کا ہی نام نہیں ہے۔ انسان کے قریب ہوتا چلا جائے، دل کے قریب ہوتا چلا جائے، ایمان میں معرفت بڑھتی چلی جائے، یقین معرفت بڑھتا چلا جائے، اتفاق اور اتحاد بڑھتا چلا جائے، معرفت اہل بیت ملتی چلی جائے۔ اب جو سجدہ ہو تو تمام معرفت نور الہی کے بعد سجدہ ہو تو یقیناً ملائکہ بھی ایسے سجدے پر فخر کرتے ہیں کہ اب یہ سجدہ اشرف المخلوقات کا ہے۔ تو سمجھ رہے نا عزیزان محترم؟ سماعت کریں، امام صادق محمد علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو میں پڑھ رہا ہوں اور آپ خالی سن لیں، اپنی طرف سے کچھ پڑھوں تو گنہگار آپ سب کا گنہگار ہے، اگر امام کا قول پڑھوں، اے بھائی ادھر دیکھو، امام کا قول پڑھوں، معصوم کا قول پڑھوں، ہادی کا قول پڑھوں، رہبر کا قول پڑھوں تو سمجھنا یہ حق ہے، اپنی جانب سے غلط ہو سکے، پردہ نکلے پھر سماعت کریں۔ یقیناً سب کے دلوں میں شہزادی فاطمہ کی محبت ہے، شہزادی زینب کا وقار ذہنوں میں موجود ہے، شہزادی سکینہ کی عظمت سب کے دلوں میں موجود ہے۔ آج ہی ہمیں درس حاصل کرنا ہے اس مجلس سید الشہداء سے۔ آج تک کی مجلسوں کا کلائمیکس دے رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جب کوئی عورت گھر سے بے پردہ نکلے یا ایسی جگہ جائے جہاں اس کی بے پردگی ہو تو پروردگار ساتوں زمین و آسمان اور جتنے اس عورت کے بال ہوتے اتنے ملائکہ کو حکم کرتے جب تک وہ واپس اپنے گھر نہ آ جائے جب تک برابر لعنت کرتے رہے۔ سمجھ رہے نا؟ جب تک وہ اپنے گھر واپس نہ آ جائے ساتوں زمین ساتوں آسمان اور جتنے اس کے سر میں بال ہوتے ہیں اتنے ملائکہ کو پروردگار حکم کرتا ہے میری جانب سے اس کے اوپر لعنت کرتی چلے جاؤ۔ تو سمجھو عظمت زہرا کیا ہے، ایک شیعہ کیسا ہونا چاہیے، ایک عزادار کیسا ہونا چاہیے، ایک امام کا چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن اور اہل بیت جب تک دونوں چیز ساتھ میں نہیں رہیں گے انسان ہدایت نہیں پا سکتا، لیکن مجبوری ہمیں ان مجالس سے وہ ملتا ہی نہیں جس پر ہم اپنی زندگی سدھار سکیں۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم لینا نہیں چاہتے۔
کیونکہ حق ہر شخص کو کڑوا لگتا ہے. بات جرنل ہوتی ہے، کائنات کی ہوتی ہے، دنیا کی ہوتی ہے، ہر شخص کہتا ہے میرے لیے ہے. یہ تو سب سے بڑی مشکل ہے. دنیا کی باقی قومیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہمارے یہاں ہریدوار پڑتا ہے، ہمارے یہاں بنارس پڑتا ہے، رام جنم بھومی، ایودھیا پڑتا ہے. یہ تینوں ایسی جگہیں ہیں جو اہل حنوت کی سب سے بڑی مرکز کی جگہ ہے. ہریدوار، بنارس اور ایودھیا تینوں بہت بڑے تیرتھ استھان ہیں. اور بنارس سے ہریدوار کا کم سے کم 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دوسری جگہ دیکھا ہوگا کہ لوگ اس 500 کلومیٹر کے فاصلے کو، ہاتھ میں کانور ہوتا ہے، تھوڑا سا گیہوں، جو یا ایک پرول جیسے کھانے کا سامان ہوتا ہے، تو ان کا اعتقاد اتنا کامل ہوتا ہے کہ وہ بنارس سے ہریدوار تک 500 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہیں. پیدل. بات یہ نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں، بات یہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں جہنمی ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا. جو باطل ہے، جو غلط ہے، وہ اپنے مذہب پر اتنے معتقد کہ اتنا لمبا سفر بھی پیدل طے کر پائیں. لیکن افسوس ان کے اوپر ہے جو ہم اپنے مذہب کو سچا مانتے ہیں. ہم سجدہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، ہم پیشانی ٹیکنے کو راضی نہیں ہوتے، ہم اب مقصد حسین سمجھنے کو راضی نہیں ہوتے، ہم دل سے یا حسین کہنے کی صدا بلند کرنے کو راضی نہیں ہوتے، ہم علم مبارک کی قدر کرنے کو راضی نہیں ہوتے. جلوس کسے کہتے ہیں، تعزیہ داری کسے کہتے ہیں، ہم وہ مقصد ہی نہیں سمجھنا چاہتے. کب سمجھے گی؟ جب انسان کی روح پرواز کر جائے، جب وقت آگے نکل جائے گا. پھر سماعت کریں حدیث. اور یہ پڑھتا ہوں میں، ہمیشہ ہر جگہ پڑھتا ہوں. اگر پتھر کا بھی دل ہے تو میرا دعوی منبر رسول سے کہ ضرور موم ہو جائے گا اگر اس کے ظرف میں کہیں بھی طہارت ہے، کیونکہ حدیث ایسی ہے. اور امام کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی، ابتدا سے انتہا ہو سکتی، مشرق سے مغرب میں بدل سکتی، زمین آسمان میں بدل سکتا ہے، قیامت ابتدا میں ہو سکتی ہے، لیکن امام کا قول نہیں بدل سکتا. تو اگر ظرف میں پاکیزگی ہے اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم سدھریں، تو امام کی حدیث سمجھ لینا. اچھا، امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عیان تارک الصلاة بلقمت او بکسوت فکأنما قتل 70 نبیا اولهم آدم وآخرهم محمد مصطفی. جس کسی نے بھی کسی بے نمازی کو، ایک ایک جملہ سننا، نوٹ کر لینا، بستروں پر سوچنا، ہمیشہ سوچنا، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لینا اور حدیث کا مفہوم نہ مٹنے پائے. من عیانا تارک الصلاۃ بلقمۃ او بکسوۃ، جس نے کسی بے نمازی کو ایک لقمے سے یا ایک کپڑے سے بھی مدد کی، فکأنما قتل 70 نبیا، تو سمجھو اس نے مدد کر کے اتنا بڑا گناہ کیا جیسے 70 نبیوں کا قتل کیا ہو. اولہم آدم وآخرہم محمد مصطفی، جن 70 پیغمبروں میں پہلے آدم ہو، آخر محمد عربی ہو. اس نے، سمجھ پا رہے ہیں نا آپ؟ جملہ سمجھ رہے ہیں، اردو جانتے ہیں نا؟
امام کی حدیث بے نمازی کے لیے نہیں، جس نے مدد کی ہے. مدد کرنا تو بہت بڑی بات ہے نا، بہت اچھی بات ہے نا، بہت نیکی کا کام ہے نا. تو امام کا فرمانا، جب مددگار شریعت کی نظر میں مدد کرنے والا اتنا بڑا گنہگار کہ مدد کر کے جیسے 70 نبیوں کا قتل کیا ہو، تو پھر جو بے نمازی ہوگا اس کے گناہ کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ قیامت کی منزل ڈوب مرنے کا مقام ہے. شیعان اہل بیت اگر مقصد حسین سے غافل ہیں، اس سے بھی قیامت کی حدیث سنو اور آپ کی ذہنت تمام ہے. نقش کر لینا دل پر. میرے پاس کتاب میں ثبوت موجود ہیں، بغیر ثبوت کی نہیں عرض کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ترک الصلاۃ متعمدا ثلاثۃ ایام، جس کسی نے بھی 3 روز غیر عذر شرعی نماز چھوڑ دی. من ترک الصلاۃ متعمدا ثلاثۃ ایام، جس نے بھی 3 دن بغیر عذر شرعی نماز چھوڑ دی. اللہ کی قسم مجھے پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی. من ترک الصلاۃ متعمدا ثلاثۃ ایام، جس کسی نے بھی 3 دن غیر عذر شرعی نماز چھوڑ دی، فکانما، تو سمجھو من یزنا مع امہ فی بیت الحرام 70 مرۃ، تو سمجھو جیسے اس نے 3 دن نماز چھوڑ کے اتنا بڑا گناہ کیا، جیسے کعبہ محترم کے اندر اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کیا ہو. من ترک الصلاۃ متعمدا ثلاثۃ ایام فجزاؤہ من یزنا مع امہ فی بیت الحرام 70 مرۃ، سمجھو جس نے بھی 3 دن غیر عذر شرعی نماز چھوڑ دی، اتنا بڑا گناہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ کعبہ محترم میں 70 مرتبہ زنا کیا ہو، ایک 3 دن کی نماز چھوڑنے کا عذاب. تو سمجھو شیعو اپنی پہچان کیا ہے. شیعتی کونوا لنا سینا ولا تکونوا علینا شینا. امام وقت آخر بھی کہہ رہے شیعو تم ہمارے لیے عزت کا باعث بننا، ذلت کا باعث مت بننا. تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں یہ ہمارا چاہنے والا ہے، تمہارے کردار سے لوگ نفرت نہ کرتے ہوں. سمجھو یہ مجلس کیا ہے، ممبر ہے کیا. شیعت مذاق چیز نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا، سب سے پاک و پاکیزہ مذہب کا نام ہے مذہب شیعہ. تو ایسا مذہب پاک و پاکیزہ جس میں نماز کا بھی ٹھکانہ نہ ہو، جس میں مجلس کا بھی ٹھکانہ نہ ہو، جس میں پردے کا بھی ٹھکانہ نہ ہو، جس میں عزاداری کا بھی ٹھکانہ نہ ہو، جس میں خلوص کا بھی ٹھکانہ نہ ہو، جس میں ایمان کامل کا بھی ٹھکانہ نہ ہو. افسوس ہے ہماری نفسوں پر، ہمارے دلوں پر، ہماری ذہنوں پر. بھولنا نہیں عزادارو، اگر سچے چاہنے والے ہیں امام کے تو اپنے حق کی قسم ان حدیثوں کو ضرور یاد رکھنا. اب عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں. امام قربانی دے رہا ہے کربلا میں. ہم امام کی قربانی کو سمجھ رہے ہیں. دنیا کا کوئی فرزند حسین کے فرزند اکبر جیسا نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی بہن حسین کی بہن زینب جیسی نہیں ہو سکتی. دنیا کا کوئی کمسن حسین کے کمسن اصغر جیسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو کس مقصد کے حسین نے قربانیاں پیش کی تھیں؟
اسی لیے ہمارا امام آخر جب اپنے شیعوں کے اعمال دیکھتا ہے تو امام رونے لگتے ہیں. بارہویں امام گریہ فرماتے ہیں کہ افسوس یہ میرے جد مظلوم کے ماتم کرنے والے ہیں، لیکن معبود ان کے اعمال بہت کم ہیں، ان کے گناہ بہت زیادہ. میں عرض کرتا ہوں، پڑھتا ہوں سر کہ کسی عام آدمی کو اتنی اذیت دینی کہ وہ آدمی تڑپنے لگے، اس کے دل پر چوٹ لگ جائے، تو اللہ بھی جب تک معاف نہیں کرتا جب تک وہی آدمی معاف نہ کر دے. اگر وہ آدمی ایک مومن ہو تو اس کا عذاب اور زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ایک فرزند رسول ہو، فاطمہ کا لاڈلا ہو، افسوس کی بات نہیں، اتنی دل پر چوٹ لگے کہ وہ ہمارے غم میں رونے لگے، تو لعنت ہے ایسی ہماری زندگی پر جو ہماری وجہ سے امام آنسو بہا رہا ہو، افسوس کر رہا ہو، گریہ کر رہا ہو ہمارے اوپر. کہ امام کے دل پر اکبر کا غم موجود ہے، امام کے دل پر اون محمد کا غم موجود ہے، قاسم کے پامال ٹکڑوں کا غم موجود ہے، امام مظلوم کا غم موجود ہے، ہمارے امام آخر کے دل میں کربلا کا ہر غم موجود ہے، اور وہ غم بھی موجود ہے جس کے لیے امام فرماتا ہے میرے جد مظلوم کاش میں کربلا میں ہوتا، آپ کے لاڈلے اصغر کے اوپر قربان ہو جاتا، لیکن اصغر بچ جاتا. سیدہ کے لاڈلے کا غم سیدہ کے لیے بہت ہے. ہماری چاہت جب ہے، ہم سچے شیعہ جب ہے جب ہم امام کو اپنا غم نہ دیں، بس امام کے غم کے علاوہ کوئی غم امام کو نہ دے. امام کی خوشی میں خوش رہیں، امام کی رضا میں راضی رہیں، یہی ہماری شیعت کا پیغام ہے. تو عزیزان محترم، بس مسائل کے 3 جملے سن لینا، فرصت دینا فاطمہ زہرا کو. شہزادی ہم گنہگار تو ضرور ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو تو طہارت کے ہو یا نہ ہو، لیکن شہزادی آپ سے ہم دامن مراد میں بھیک مانگتے حسین کے خون کے صدقے میں. شہزادی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمانا، ہماری نفسوں میں طہارت دینا، ہمارے قلبوں میں نور ایمان دینا. شہزادی آپ کو علی اصغر کے خون کا واسطہ ہمارے اعمال میں سلامتی عطا فرمانا. شہزادی ہمارے ایمان کو قوی فرما دینا، ہمارے فتح حسین معرفت رسول دے دینا. شہزادی اس راہ پر چلانا جو حسین کی راہ تھی، جو عباس کی راہ تھی، جو علی مرتضیٰ کی راہ تھی، جو محمد مصطفیٰ کی راہ تھی. سمجھ رہے عزیزو؟ کل اسی جگہ جب بات ختم ہوئی تھی تو ایک جملہ میرے دل میں تڑپ رہا تھا. امام سید الساجدین جب مدینے میں کربلا کے بعد اسیر ہو کے شام سے رہا ہو کے مدینے میں پہنچے تو امام سید ساجدین نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس شخص کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. امام سید الساجدین تڑپ گئے، بھائی معاف کرنا، تجھے برا لگے تو بخش دینا، لیکن تجھ سے گزارش ہے تو میرے سامنے نہ آیا کر. شخص ہاتھوں کو جوڑتا ہے، فرزند رسول کیوں کہ سن، اس وجہ سے کہ جب مجھے کوئی داڑھی منڈا ہوا دکھتا ہے تو اپنے باپ کا قاتل یزید یاد آ جاتا ہے. میں نے دیکھا جب ہم شام میں قید ہو کر پہنچے وہ ملعون داڑھی منڈا ہوا تھا، ہاتھ میں چڑھی تھی، میرے بابا کے سر سے بے ادبی کرتا تھا. جب بھی قیامت کا جملہ یاد دارو، اب جب بھی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں میرا کلیجہ تھرانے لگتا ہے. تو عزیزو، ہم امام کے غم میں اور زیادہ غم نہیں پا پائے اگر ہم واقعا حسین کے سچے جانے والے.
امام مظلوم کربلا سید الشہداء کی خدمت میں کرب حاضر ہوا ابن رسول اللہ، میں نے سنا ہے آپ کا فرزند علی اکبر بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ کہاں عرب تو سچ کہتا ہے، فرزند اکبر یقیناً ثانی یوسف ہے، شبیہ رسول ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے علی اکبر اپنے چہرے پر نقاب ڈالا کرتے تھے۔ عرب خدمت امام میں کہتا ہے مولا میں چاہتا ہوں اکبر کی زیارت کر لوں۔ امام نے کہا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر بعد علی اکبر تشریف لائے۔ امام فرماتے میرے لال چہرے سے نقاب ہٹا لو۔ امام کے کہنے پر اکبر نے نقاب ہٹا لی۔ نقاب کا ہٹانا تھا، سائز تڑپ گیا، دل بے قرار ہو گیا، اس نے جمال علی اکبر دیکھ کر بےتاب ہو گیا۔ اکبر تو چلے گئے، سائل کہتا ہے مولا میری تمنا ہے میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے یہاں بھی ایک اکبر جیسا بیٹا پیدا میرے یہاں بھی ایک اکبر جیسا بیٹا پیدا ہو۔ امام فرماتے سائل تو ایسی دعا نہ کرنا، مولا آپ دعا کر دیجئے کیا زحمت ہے۔ امام فرماتے نہیں سائل تو نہیں سمجھے گا، میں کہتا ہوں ایسی دعا مت کر تیرے یہاں اکبر جیسا بیٹا پیدا ہو۔ سنوں گے تو فاطمہ کو پرسہ دینا شہزادی اپنے لاڈلے کا پرسہ قبول فرم۔ بتائیے امام کیا وجہ ہے؟ امام فرماتے سائل سن، اگر اللہ تجھے ایسا حسین و جمیل بیٹا پیدا کر دے، اکبر جیسا نوجوان تیرے سامنے موجود ہو جس سے تیرا دل ہر وقت خوش ہوتا ہو، راہ میں جگہ تم اور تمہارا بیٹا گزر رہے ہو، اتفاق یہ ہو کہ راستے میں کانٹے پڑے ہوئے ہوں اور اس تیرے بیٹے کے قدم میں کانٹا لگ جائے تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ سائل طرف گیا فرزند رسول، اس کانٹا لگنے سے پہلے اللہ میری روح کو قبض کر لے، لیکن ایسے حسین بیٹے کی تکلیف مجھے نہ دکھائے۔ امام فرماتے ہیں سائل اسی لیے منع کرتا ہوں، ارے کربلا میں حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا سائل حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگے گا، یہ کڑیل جوان گرم ریتی پر ایڑیاں رگڑتا ہوگا، سائل اکبر کے سینے سے حسین کلیجے سے تیر نکالے گا، ارے کلیجہ نکل آئے گا، سائل ایسے دعا نہ کر۔ گریہ کرنا ذرا فاطمہ کو اکبر جوان کا پرسہ دینا۔ شہزادے علی اکبر شب عاشور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنگ کی تمنا کرتے ہیں، پوری رات اس فکر میں رہتے ہیں کہ میرا امام سب سے پہلے مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، امام نے اجازت نہیں دی، عزیز شہید ہوتے رہے، انصار شہید ہوتے رہے، اصحاب شہید ہوتے رہے۔ اب جب محمد مارے گئے، قاسم مارے گئے، عباس شہید ہو گئے، اب اکبر عاجز ہو کے پھوپھی زینب کی خدمت میں آتے ہیں، لیکن پھوپھی کے چہرے پہ صبح سے لاشوں پہ لاشوں کی وجہ سے مایوسی ہوتی ہے۔ اکبر کبھی خیمے میں آتے کبھی واپس چلے جاتے ہیں۔ لاچار امام کی خدمت میں اکبر حاضر ہوئے، ہاتھوں کو دعا فرزند رسول میں چاہتا ہوں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین ایک جملہ کہتے میرے لال ذرا اس پھوپھی سے تو پوچھ جس نے تجھے 18 سال چکیاں پیس پیس کر پالا، کس دل سے اجازت مانگ
کچھ مانگنے آئے کہ سوال رکھتا ہے. زینب تڑپ گئی میرے لال. خدا گواہ ہے علی اکبر آج تک زینب نے کوئی سوال رد نہیں کیا, ہر حاجت پوری کی ہے. لیکن میرے لاڈلے آرے دیکھ رہے ہو نا, چھوٹے چھوٹے بچے بھی 3 دن سے پیاسے ہیں. میرے لال اب زینب حاجت کیا پوری کرے. پھوپھی اماں آج کوئی ایسی بات نہیں مانگ رہا ہے. بتا میرے لال جلدی کیا کہتا ہے. پھوپھی اماں آج اکبر مرنے کی اجازت چاہتا ہے. پھوپھی نے اتنا سنا زینب تڑپ گئی. اکبر کاش زینب کی روح نکل گئی ہوتی, ایسا والا ہوتا. ایسا دارو قیامت ہوئی. پھوپھی نے اجازت نہیں دی. بیٹا میں کیسے مرنے کی اجازت دوں. اچھا پھوپھی اماں ایک بات بتائیے, جب روز محشر ہوگا انبیاء کی روحیں کھڑی ہوں گی, اولیاء کی روحیں کھڑی ہوں گی, نانا رسول خدا جد بزرگوار کھڑے ہوں گے. اماں یہ بتائیے اس وقت آپ کی ماں فاطمہ بھی ہوں گی اور سوال کریں گی زینب کربلا میں دشمنوں کے نظر میں میرا حسین گرا ہوا تھا. زینب چاروں جانب سے میرے حسین پہ حملے ہو رہے تھے. زینب بتا تجھے اس وقت اپنا علی اکبر زیادہ پیارا تھا یا میرا حسین؟ کیا جواب دیں گی؟ زینب جواب گئی, سینے سے لگایا میرے لال خدا. گریا کا روزہ دارو. زینب نے اجازت دی. بیویاں زینب کے قریب اکٹھی ہوئی. لالا قریب آ جاؤ, رباب قریب آ جاؤ. تاریخ نے لکھا تمام بیویوں نے علی اکبر کا حلقہ بنا لیا, ایک گھیرے میں لے لیا. اکبر کو شہید تھا جس کی زندگی پر ماتم ہوا. اکبر گھر سے نکلنا چاہتا تھا, بچے دامن پکڑ لیتے تھے. سکینہ قریب آتی تھی, بھیا علی اکبر, ارے چاچا عباس ہمارے, اے بھیا اکیلا چھوڑ کے. باہر سے بدت رہنا زیادہ, دلوں میں سسکیے نہ بھرنا. اکبر کا ماتم ہے, علی اکبر کا. حمید کہتا ہے اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے, میں نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, خیمے کا پردہ گر جاتا تھا, پھر خیمے کا پردہ اٹھا, خیمے کا پردہ گرا. یہ تو نہیں کہہ سکتا اکبر کیا کر رہے تھے, بچے کیسے چپٹے ہوئے تھے. 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے نوجوان کا جنازہ نکل رہا ہو. اکبر نکلا, گریا ستارو, ماتم کرنا ستارو اکبر. آئے امام کی خدمت میں, مولا میں نے اجازت لے لی ہے, مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. اکبر کو اوپر سے نیچے تک امام نے نظر محبت سے دیکھا. امام کربلا میں ایسے عالم میں تھے, پروردگار کسی ضعیف باپ کو نوجوان کا ایسا غم نہ دے جیسا حسین کو اکبر کا غم ملا. ضعیف باپ سے نوجوان
نوجوان مرنے کی اجازت لے رہا تھا. تاریخ لکھتی ہے امام نے اجازت دی تھی. بہت مختصر جملوں میں عرض کر رہا ہوں عزیزارو. شہزادی آخر تک پڑھنے کی قوت عطا فرمانا، ہمت دینا، رونے کی سعادت بخشنا سیدہ اپنے لال علی اکبر کے خون کے طفیل میں. اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا چلنا شروع ہوا. تصور کر رہے ہیں نا، چند قدم اکبر بڑھے تھے، پیچھے سے کسی کی آہستہ آہستہ قدم بڑھانے کی آہٹ محسوس ہوئی. لگا پیچھے سے کوئی آ رہا ہے. حسین وہ عظیم شخصیت تھی عزیزارو جس کا قیامت تک کوئی ثانی نہیں مل سکتا. ایسے قربانی کوئی نہیں دے سکتا جیسے حسین نے قربانیاں دی. اکبر نے مڑ کر دیکھا، ضعیف باپ قدم آہستہ آہستہ اٹھاتے اٹھاتے کمر جھکائے ہوئے آ رہا. ہاتھ سے اشارہ، میرے لال ذرا ٹھہرو. اکبر ٹھہر گئے، گھوڑے سے نیچے اتر گئے. جملہ سننا تھا، گھوڑے سے اتر گئے، ہاتھ جوڑ کے امام کی خدمت میں آئے. بابا آپ نے تو مرنے کی اجازت دے دی، جنگ کی اجازت دے دی، اب زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ میرے لال میں چاہتا ہوں آخری بار تجھے دل بھر کے دیکھ. آخری بار دل بھر کے دیکھ. بابا ابھی تو رخصت ہوا تھا. میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اکبر یہ سوال نہ کرتے. ارے یہ باپ جانتا ہے بیٹے کی محبت کیا. ہائے دادا، پروردگار علی اکبر کے صدقے میں جوانوں کی جرانی سلامت رکھ. کسی باپ کو ایسا غم دیکھنا نصیب نہ ہو. پہنچ گئے میدان میں اکبر. بہت مختصر جملوں میں عرض کر رہا ہوں. میدان میں پہنچے، جنگ لڑنا شروع کی. چاروں جانب سے اشقیاء نے گھیر لیا. اکبر گھوڑے پر گردش کرنے لگے، بدن چھلنی ہو گیا، خون بہنے لگا. اب جب گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے اکبر، تاریخ کا جملہ ہے، گھوڑے پر جب اکبر سنبھل نہ سکے تو مظلوم اکبر نے خیمے کا رخ کیا. ابھی تک جو بھی شہید ہو رہا تھا سب نے امام کو مدد کے لیے بلایا تھا. قاسم نے مدد کے لیے بلایا، اور محمد نے مدد کے لیے بلایا، عباس نے مدد کے لیے بلایا، لیکن کوئی تاریخ نہیں کہتی اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا. اکبر جانتا تھا ضعیف باپ ہے، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہا ہے، اب نہیں آئے گا. اکبر نے خیمے کا رخ
میرا امام نے قدم آگے بڑھایا. تاریخ کہتی ہے امام کہ قدم لڑکھڑا رہے تھے. امام چند قدم آگے چلے پھر گر گئے. قوت کے ساتھ امام کھڑے ہوئے, امام پھر گر گئے. جس کو عظیم الفاظ میں شاعر کہتا ہے کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرقین گرے, اور لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے. میرے لال آواز دے تیرا صحیح باپ تجھے تک پہنچ جائے. اکبر نے آواز دی بابا, ہاں میرے لال آیا بابا, میرے لال آیا بابا, میرے لال آیا. دل بھر کے رونا لگا اکبر کا. امام صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ جب بھی مجلس حسین ہوتی ہے میری دادی فاطمہ اپنا رومال لے کے اپنے چاہنے والوں کے قریب آ جاتی ہے. جس آنکھ سے بھی حسین اصحاب حسین کی محبت میں غم کے عالم میں آنسو نکلتے ہیں, فاطمہ بڑے احترام سے ان آنسوؤں کو رومال میں جگہ دیتی. قیامت کا جملہ نظر بہت رونا, دل بھر کے رونا, حق ادا نہیں ہوا نظر. سائل کہتا فرزند رسول عرصہ دراز ہوا, قیامت تک عزا کا سلسلہ چلتا رہے گا. معاف کریے گا ایک سوال ہے. پتہ سائل کیا کہتا ہے کہ امام یہ بتائیے ان آنسوؤں کا فاطمہ کرتی کیوں ہے؟ ان آنسوؤں کا کیا کرتی ہے؟ امام تڑپ گئے. سائل کاش یہ نہ پوچھا ہوتا, کاش یہ نہ پوچھا ہوتا. نہیں فرزند رسول بتائیے کیا ہوتا ہے؟ کہ سائل سن, ان آنسوؤں سے مرہم بنایا جاتا. کا مولانا مرہم کا کیا ہوتا ہے؟ کہ شہدائے کربلا کے زخموں پر لگتا ہے. مولا آج تک کے شہیدوں کے زخم نہیں بھرے. جملہ سننا تھا, فاطمہ کو فرصت دینا حق کی قسم ادا. مولا آج تک کے شہداء کے زخم نہیں بھرے. امام کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. سائل تمام شہداء کے زخم بھر گئے, لیکن 2 شہید ایسے ہیں جن کے قیامت تک زخم بھرتے رہیں گے. ہر سال محرم میں نائب ہوتے رہیں گے. آئے آئے مولا وہ کون شہید ہے کس کے زخم ہے؟ قسم ایک تو 18 سال کا کلیل جوان علی اکبر آئی, امام نے برشی دکھانے کی, اکبر کا زخم نہیں بھرا. دوسرا 6 مہینے کا لاڈلا علی اکبر گلے کھاتی, آج بھی زخم. شاعر آنسوؤں کا برہم بنتا.
रखा हुआ है। मेरे लाल ये हाथ हटा दे। अकबर हटाना नहीं चाह रहे थे। अकबर को मालूम था हाथ के नीचे जो है वो हुसैन नहीं देख पाएगा। एक ज़ईफ बाप नौजवान के लिए नहीं देखेगा। मेरे लाल हाथ हटाओ। अकबर ने हाथ हटाया। अब जो देखा सीने में बर्छी की आंधी टूटी हुई हुसैन की तरफ गए। मेरे लाल ये गुर्बत का आलम करबला में हुसैन की कमाई लुट गई। मेरे लाल बर्छी निकाल दो। बाबा दर्द हो रहा है। एड़िया रगड़ रहा है अकबर। बाबा दर्द हो रहा है। तारीख में ये लिखा इमाम मजलूम सुनना मसाइब सुनना दादारो बहुत रोना देता है कि जुमले पे तथम्मुर करना करबला में। अकबर बैठे हुसैन का अकबर जमीने करबला पर लेटे हुसैन जानुए जब तय की हुए अकबर के करीब बैठ गए। हुसैन ने दोनों जानू करबला की जलती हुई जमीन पर टेक दिए। सामने अली अकबर एड़ियां रगड़ रहे थे। हुसैन ने एक हाथ अकबर के सीने पर रखा, दूसरा हाथ बर्छी के फल पर रखा। या तो ज़ई से कह लीजिए या हुसैन सुबह से लाशें उठा के ला रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता ज़दारो क्या हुआ था करबला, लेकिन इतना जरूर तारीख कहती हुसैन ने अब जो अकबर के सीने से बर्छी निकालना चाहे बर्छी नहीं निकली। बर्छी नहीं निकली नौजवान के सीने से। हुसैन तड़प गए। हुसैन ने फिर कोशिश की, चाहा बर्छी निकाल दे, लेकिन फिर हुसैन बर्छी नहीं निकाल पाए। तारीख कहती अब हुसैन पूरी हिम्मत जुटाकर पूरी कुव्वत लगाकर कभी दोनों हाथ जमीन करबला पर टेक देते, कभी एक हाथ अकबर के सीने पर रखते। अब हुसैन ने पूरा वजन घुटनों पर दिया, सीने पर हाथ रखा, दूसरा बर्छी के फल पर रखा, नजफ का रुख किया, यानी कहा ऐ कुल के मुश्किल कुशा बाबा अली मुर्तजा, दो उंगलियों पे खैबर उखाड़ना आसान था। बाबा करबला में भूखे लाडले के सीने से बर्छी का फल नहीं निकल सकता। यानी कहा बर्छी निकाली, अकबर का कलेजा निकल आया। वो अकबर
اس جملے کے لیے زحمت دی تھی. بابا ایک آرزو ہے. بتا میرے لال کیا چاہتا ہے؟ تیرا باپ حسین زندہ، مشیت الہی کا مالک زندہ ہے، علی کا رابعہ زندہ ہے، فاطمہ کا نور عین زندہ ہے، ساقی کوثر کا لال زندہ ہے. بتا اکبر کیا چاہتا ہے؟ بابا یہ تمنا ہے. جب میں مدینے سے رخصت ہوا تھا، بہن صغرا سے وعدہ کیا تھا، بہن مدینے سے اکبر ضرور لینے آئے گا. بابا روح نکلنے کو تیار ہے، وقت نہیں ہے. بابا تمنا ہے آخری وقت میں صغرا کی زیارت ہو جائے. قیامت کا جملہ. امام نے دستے جہاد علی اکبر کے چہرے پر پھیرا، 2 انگلیاں بلند کی. میرے لال کیا دیکھتا ہے؟ تمام زمینیں پست ہو گئی، مدینے کی زمین نظر آنے لگی. بابا محلہ بنی ہاشم نظر آتا ہے، مسجد نبوی نظر آتی ہے. میرے لال پھر دیکھ کیا دیکھتا ہے؟ بابا بہن صغرا کا گھر نظر آتا ہے، صغرا نہیں نظر آتی. کیسے جملہ عرض کروں زدارو؟ شہزادی اجازت دی. صغرا نظر نہیں آتی. اکبر اب دوبارہ دیکھ. اب جو اکبر نے دیکھا چیخنے نکلی. بابا بس اب نہیں دیکھا جاتا، انگلیاں نیچے کر لے گی. کیا دیکھا نہیں اکبر؟ کہا بابا بہن بیٹھی ہے، مسلح بچھائے ہوئے، ہاتھ بلند کیے ہوئے. اے معبود، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرا اکبر بچھا گیا، یوسف پہ ثانی بچھا گیا، اکبر کو ملا دے. انگلیاں نیچے ہوئی، اکبر کو ہچکی بندھی، دم نکل گیا. حسین تڑپ گئے. اے حسین تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. ضعیف باپ ہے، نوجوان کی میت ہے. حسین صبح سے لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے. جب حر کا بیٹا شہید ہوا تھا نا، حر مدد کے لیے پہنچے تھے تو امام نے فرمایا تھا حر نہیں، تم باپ ہو، یہ بیٹا ہے. باپ سے بیٹے کی میت نہیں دیکھی جاتی.